الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم درود پاک کی فضیلت بیان کریں گے کہ درود پاک کی فضیلت کس طرح سے ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ اور حضرت شیخ ابو عبداللہ رشع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رحمت کو انعام کو کہتے ہیں، یعنی رحمت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پہ 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ تو اس پہ انہوں نے فرمایا کہ رحمت انعام کو کہتے ہیں۔ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک دنیا و آخرت میں بندوں کو مسلسل انعام سے نوازتا ہے۔ قاضی ابو عبداللہ سکاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کریم کی ایک رحمت دنیا ہے، جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے، تو تم اس کے بارے میں کیا گمان کرتے ہو جسے اللہ کریم 10 رحمتوں سے نوازے۔ اللہ پاک 10 رحمتوں سے اس بندے سے کتنی آفتیں اور مصیبتیں دور فرمائے گا، اور ان 10 رحمتوں سے کتنی برکتیں حاصل ہوگی۔ شیخ ابو عطا اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کریم جس پر ایک رحمت نازل فرمائے گا، وہ اس کی دنیا و آخرت کے سب سے معاملات میں کفایہ کرے گی، تو جس پر 10 رحمتیں نازل ہوگی پھر سوچیے اس کا عالم کیا ہوگا۔ اور اللہ پاک کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ ناظرین، جمعہ کے اوپر میں نے پورا ویڈیو بنایا ہے، آپ چینل پہ جا کے سن سکتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے، اسی دن حضرت آدم صفی اللہ پیدا ہوئے، اسی میں ان کی روح مبارک قبض کی گئی، اسی دن میں سور پھونکا جائے گا، اور اسی دن ہلاکت طاری ہوگی۔ لہٰذا اس دن پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے وصال کے بعد درود پاک آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ آپ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے انبیاء کرام علیہم رضوان کے اجسام کو زمین پر کھانا حرام فرمایا ہے، یعنی آپ نبی کریم اولیاء انبیاء کرام کے جسم پر زمین کو کھانا حرام فرما دیا، یعنی زمین نبیوں کے جسم کو نہیں کھائی۔ اور فرمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ میرے اوپر درود پل صراط کے لیے نور ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پل صراط کا بھی بیان میں نے کیا ہے، آپ چینل پہ جا کے سن سکتے ہیں۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے جنت نشان ہے، جو جمعہ کے دن مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑے گا، وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں وہ اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے طواف کعبہ کرتے ہوئے ایک ایسے جوان کو دیکھا جو قدم قدم پر درود شریف پڑھ رہا تھا۔ سفیان ثوری کہتے ہیں، میں نے کہا، اے جوان، تم تسبیح و تحلیل یعنی سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کر صرف درود شریف ہی کیوں پڑھ رہے ہو؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ جوان نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے جواب دیا، سفیان ثوری۔ اس نے کہا، اگر آپ کا شمار اللہ پاک کے نیک بندوں میں نہ ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کو یہ راز نہ بتاتا۔ تو اس نے فرمایا کہ ہوا یوں کہ میں اپنے باپ کے ہمراہ حج کے ارادے سے نکلا، راستے میں ایک جگہ میرا باپ سخت بیمار ہو گیا، میں نے بہت کوشش کی مگر اسے موت سے بچا نہ سکا۔ موت کے بعد اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، یعنی کالا ہو گیا، اور میں نے پڑھا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر ان کا چہرہ ڈھک دیا۔ اسی غم کی کیفیت میں میری آنکھیں بھاری ہو گئیں اور مجھے نیند آ گئی۔ میں نے خواب میں ایک ایسے حسین کو دیکھا جو حسن میں بے مثال تھا، اس کا لباس نہایت صاف ستھرا تھا اور اس کے پاکیزہ جسم سے خوشبو کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔
وہ ناز کے ساتھ چلتا ہوا آیا اور میرے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر ہاتھ سے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ میرے باپ کا چہرہ سفید ہو گیا۔ جب وہ واپس تشریف لے جانے لگے تو میں نے دامن تھام کر عرض کی، اللہ پاک نے آپ کے طفیل اس غریب الوطنی میں میرے باپ کی آبرو رکھ لی، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، تم مجھے نہیں پہچانتے، میں صاحب قرآن اللہ کے نبی محمد بن عبداللہ ہوں، یعنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرا باپ اگرچہ گناہ گار تھا مگر مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا تھا۔ جب اس پر مصیبت نازل ہوئی تو اس نے مجھ سے مدد طلب کی اور میں ہر اس شخص جو مجھ پر درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے اس کی فریاد کو سنتا ہوں۔ جوان نے کہا، اس کے بعد اچانک میری آنکھ کھل گئی اور میں نے دیکھا میرے باپ کا چہرہ سفید ہو گیا۔ تو یہ درود شریف کی فضیلت تھی۔ حضرت حلیمی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 403 ہجری میں فرماتے ہیں، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ اللہ پاک کا حکم بجا لاتے ہوئے اس کی قرب حاصل کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم پر جو حق ہے اسے ادا کیا جائے، حالانکہ وہ حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت ابن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 660 ہجری میں فرماتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا ان کے لیے قطعاً کسی قسم کی سفارش کا باعث نہیں بنتا، کیونکہ ہم جیسے انسان ان جیسی ہستی کی شفاعت کیسے کر سکتے ہیں؟ البتہ اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے محسن اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ دیں، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو ان کے حق میں دعا کریں۔ بس اللہ پاک نے ہماری حالت کے پیش نظر کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ دینے سے عاجز ہیں، تو ہمیں ان پر درود پاک بھیجنے کی تعلیم فرمائی۔ حضرت شیخ ابو محمد مرجانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کچھ اسی طرح کا کلام منقول ہے۔ حضرت قاضی ابو بکر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 543 ہجری میں ارشاد فرماتے ہیں، حضور نبی رحمت صفیہ امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا فائدہ خود پڑھنے والوں کو ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات اچھی عقیدے، خالص نیت، اظہار محبت، ہمیشہ فرما بردار رہنے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطہ مبارک کو محترم جاننے پر رہنمائی کرتی ہے۔ حضرت ابو المواہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے خواب میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، تو آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرو گے۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اس قابل کہاں ہوں؟ ارشاد فرمایا، اس کے لیے تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے بھیج دیتے ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، جو شخص حوض کوثر سے بھرا پیالہ پینا چاہے وہ یہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و اصحابہ و اولادہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و اہل بیتہ و اصحارہ و انصارہ و اسیادہ و محبہ و اماتہ و علینا معہم اجمعین یا الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کریم نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم، شہد سے میٹھا اور مسک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس درخت کی شاخیں موتیوں کی ہیں، تنے سونے اور پتے زبرجد کے ہیں۔ اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکتا ہے جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجتا ہوگا۔ اور حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ فرماتے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی ایک برکت یہ ہے کہ اطراف جنت میں رہنے والے فرشتے جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو جنت کشادہ ہو جاتی ہے، یعنی پھیل جاتی ہے۔ اور ایک حکایت ہے کہ حضرت ابو بکر سبلی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، میں نے
اپنے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ بولا میں سخت ہولناکیوں سے دوچار ہوا، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں بھی مجھ سے نہیں بن پڑے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا ہے۔ اتنے میں آواز آئی دنیا میں زبان کی غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے جو آج دنیا میں ہم چگلی برائی کرتے پھرتے ہیں۔ اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے۔ اتنے میں ایک صاحب جو حسن و جمال کے پیکر اور معطر تھے وہ میرے اور عذاب کے درمیان حائل ہو گئے، یعنی بیچ میں آ گئے، اور انہوں نے مجھ منکر نکیر کے سوالات کے بھی جواب یاد دلا دیے اور میں نے اسی طرح جوابات دیے۔ الحمدللہ عذاب مجھ سے دور ہوا۔ میں نے ان بزرگ سے عرض کی اللہ پاک آپ پر رحم فرمایا، آپ کون ہیں؟ تو فرمایا تیرے کثرت سے درود شریف پڑھنے کی برکت سے میں پیدا ہوا ہوں اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری امداد پر مقرر کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، کثرت درود شریف کی برکت سے مدد کرنے کے لیے جب قبر میں فرشتہ آ سکتا ہے تو تمام فرشتوں کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں نہیں آ سکتے؟ کسی نے کیا خوب ہی شعر لکھا کہ میں گور اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، داد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ سہا کرنا، جب وقت نجا آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اللہ اللہ۔ حضرت شیخ ابو بکر سبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک روز بغداد شریف کے سعید عالم حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ان کے گلے لگا لیا اور پیشانی کو چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ تو ایک شخص نے عرض کیا یا سیدی، آپ اور اہل بغداد آج تک انہیں دیوانہ کہتے رہے مگر آج ان کی اس قدر تعظیم کیوں؟ جواب دیا میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا، الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ حضرت ابو بکر سبلی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو بوسہ دے کر پہلو میں بٹھا لیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ؟ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ اس نے یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا تھا، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ یہ پارہ نمبر 11 اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے، اور حضور نے فرمایا اس آیت کو پڑھنے کے بعد وہ درود شریف بھیجتا تھا، تو اس وجہ سے اسے یہ مقام ملا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا ایک دینی بھائی تھا، مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا کس عمل کے سبب؟ کہنے لگا حدیث لکھتا تھا، جب بھی شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر آتا ثواب کی نیت سے میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھتا تھا، اسی عمل کی برکت سے میری مغفرت ہو گئی۔ مالک جنت ساقی کوثر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَعْرِضَنَّ الْحَوْضَ عَلَيَّ أَقْوَامٌ مَّا أَعْرِفُهُمْ إِلَّا بِكَثْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَيَّ،
یعنی حوض کوثر پر کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے جنہیں میں کثرت درود شریف کے سبب پہچان لوں گا۔ حضرت امام زین العابدین علی بن حسینی بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علامات اہل السنتی کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا اہل سنت کی نشانی ہے۔ تو ناظرین، یہ درود شریف کی فضیلت تھی، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ ہر روز 1000 مرتبہ تو درود شریف ضرور پڑھیں۔ بس میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں ایک شعر کے ساتھ کہ کسی نے لکھا ہے کہ نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ، نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ، سب کا ہے آقا نام محمد، پائی مرادے دونوں جہاں میں جس نے پکارا نام محمد، دونوں جہاں میں دنیا دین میں ہے ایک ہی وسیلہ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔